کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نبیوں سے آلہ میرا کالی کملی والا، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے کوئی دانائے صبح، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے گل دانائے سبل، دانائے سبل، ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا، ما زاغ بصر ہے آنکھیں ان کی، واللیل کما لہ زلفیں ان کی، ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا، ما زاغ بصر ہے آنکھیں ان کی، واللیل کما لہ زلفیں ان کی، ان کے حسن میں ایسا جادو، ان کے حسن میں ایسا جادو، رہا دل پہ کسی کا نہ قابو۔ علی رسولہ الکریم، اللہم صلی فصل علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر، الذی ختمت به النبیین وعلیت درجته فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین، فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد، وہ آئے کہ جنہیں کہیے خیر الرسل خیر امم، وہ آئے کہ جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ خاتم النبیین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، وقت کے اختصار کے پیش نظر کہ میرے بعد میر کارواں حضرت الامیر آپ سے مخاطب ہوں گے، میں موضوع کی مناسبت سے ایک دو گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت در حقیقت مسلک اہل حدیث ہی کا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث اور ختم نبوت کا عقیدہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، دو نام۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد آسمانوں سے جو رہنمائی کی باتیں اترتی تھیں، صداقت اور عدل کے احکامات نازل ہوتے تھے، وہ اب نازل نہیں ہونے کے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، سچائی اور عدل کی باتیں مکمل ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا سونے مدینے والے پر، اب کسی پر رہنمائی کی وحی نہیں آنے کی، کسی کی بات اب دین کی حیثیت نہیں رکھتی، دین صرف وہ ہے جس پر سونے مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اب آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہونے کا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ قد انقطعت ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، کہ رسالت اور نبوت کے سلسلے ختم ہو چکے ہیں، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔
حضرات یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت۔ اس بات کو مزید نکھارنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 1977 میں 77 میں پاکستان نے قومی اتحاد نے ایک تحریک چلائی تھی بھٹو کے خلاف، بھٹو کی حکومت کے خلاف، اور اس تحریک کا نام تھا تحریک نظام مصطفیٰ۔ اس تحریک کے بعد ضیاء الحق برسر اقتدار آ گئے اور بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ 1978 کی بات ہے، چنیوٹ میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ مرزائی حضرات قادیانی ربوہ میں 25، 26 اور 27 دسمبر کو ہر سال اجتماع کیا کرتے تھے۔ ان کے اجتماع کے مقابل تمام مسلمان مکاتب فکر چنیوٹ میں انہی دنوں میں کانفرنس کیا کرتے تھے۔ 26 دسمبر کا دن سرگودے سے ہم چند دوست آئے، سرگودہ میں جامعہ علمیہ میں پڑھا کرتے تھے، میں، مولانا عبدالحی انصاری جو مولانا ارشاد الحق اصلی کے معاون ہیں، اور ہمارے ایک تیسرے ساتھی تھے مولانا عبد الرشید راشد جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آنے کے بعد جامعہ رحمانیہ لاہور میں اور پھر القدس دالگرہ میں نائب شیخ الحدیث کی حیثیت سے رہے، ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ ہم تینوں دوست آئے، اس روز چنیوٹ کی ختم نبوت کانفرنس کے اسٹیج پر تشریف فرما تھے مولانا مفتی محمود، مولانا تاج محمود لولاک کے ایڈیٹر، بریلوی حضرات کے علامہ محمود احمد رضوی، شیعہ احباب کے علامہ عین غین قراروی، نام تھا علی غضنفر قراروی لیکن لکھتے تھے عین غین قراروی، اسی طرح خاکسار تحریک کے سربراہ خان اشرف خان وہ بھی موجود تھے، مولانا منظور احمد چنیوٹی میزبان کی حیثیت سے موجود تھے، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ میک پر آئے اور ان علماء کو مخاطب کر کے کہا، اے علماء کرام، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر میرے سوال کا جواب دینا کہ مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا، وہ تو ہو گئے کافر، اور تم نے اماموں کو نبی بھی نہ مانا، پھر اماموں کی بات کو مدینے والے کے مقابل مانا، تم کو کیا کہنا چاہیے؟ یہی ہے عقیدہ ختم نبوت، یہی ہے مسلک اہل حدیث کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار، یہی ہے عقیدہ ختم نبوت، یہی ہے مسلک اہل حدیث کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں، اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور ذات کی طرف دیکھنا گناہ، اور اس کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو اپنانا یہ بھی گناہ ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس بر صغیر میں مرزا قادیانی نے ختم نبوت کی چادر پر داغ لگانے کی جسارت کی تو سب سے پہلے اس کا تعاقب اگر کیا ہے تو اہل حدیث نے کیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا مرزے کے فتنے کو، اس بر صغیر کے لوگوں کو اگر مرزا کے فتنے سے آگاہ کیا تو اہل حدیث کے سر خیل حضرت مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی ہیں، جنہوں نے اپنے رسالے اشاعت السنہ میں اس کا خوب تعاقب کیا،
صرف پرچے ہی میں نہیں، اور یہاں میں اشاعت السنہ کے بارے میں بتا دوں، اشاعت السنہ اس دور کا سب سے زیادہ چھپنے والا پرچہ تھا، اور یہ ایک ایسا پرچہ تھا جس میں مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی بر صغیر کے سارے ادیان اور سارے فرق کے بارے میں، سارے فتنوں کے بارے میں لکھتے تھے، آریہ سماجیوں کے بارے میں وہ لکھتے تھے، سناتن دھرمیوں کے بارے میں وہ لکھتے تھے، وشنو مت کے ماننے والوں کے خلاف وہ لکھتے تھے، شیو مت ہو، جین مت ہو، مت ہو۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جو مستشرقین تھے، ولیم میور اس وقت کا امام تھا مستشرقین کا، مستشرقین کے اعتراضات کا جواب انہوں نے لکھا۔ پھر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، بالخصوص سیرت پر جو انہوں نے لکھی، سیرت المصطفیٰ، انہیں زیادہ موقع اللہ نے نہیں دیا، ہجرت تک لکھی، لیکن اسی ہجرت تک کے سیرت المصطفیٰ کے اندر مستشرقین کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے فتنہ قادیانیت کو پہچانا اور ان کے اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا تو مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی۔ پھر یہی نہیں کیا، اس وقت کے بر صغیر کا، پورے بر صغیر کا دورہ کیا، تمام مکاتب پہ فکر کے 200 کے قریب جید علماء کرام سے ایک فتویٰ مولانا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی سے لیا۔ مفصل فتوے کے بعد 200 علماء کرام کے سامنے وہ فتویٰ رکھا، انہوں نے اس کی توثیق کی، تصدیق کی، اپنے دستوں کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے۔ اور حضرات، وہ پہلا فتویٰ ہے، میں نہیں کہتا کہ الفضل للمتقدمی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ثابت کروں کہ پہلا فتویٰ وہ ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سب سے پہلے استفتاء لکھنے والا، سب سے پہلے فتویٰ دینے والا ابو سعید محمد حسین بٹالوی اور میاں نذیر حسین دہلوی ہے۔ اس نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں یہ بات لکھی، اپنی کتاب کشتی نوح کے اندر یہ بات کی، اپنی کتاب حقیقت المہدی کے اندر یہ بات کی، حقیقت الوحی کے اندر کی، نشان آسماں میں کی، تحفہ گولرویہ میں کی، کشتی نوح کے اندر کی، ملفوظات جلد 7 کے اندر، کہ سب سے پہلے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والے یہ موحدین، غیر مقلدین، اہل حدیث ہیں۔ اور یہ استفتاء ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے لکھا، اور اس کا جواب شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی نے لکھا۔ حضرات، اس فتوے پر دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا رشید احمد گنگوہی کے بھی دستخط موجود ہیں۔ اور یہی نہیں، سب سے پہلا مناظرہ اس کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ، مولانا محمد حسین بٹالوی نے 15 اپریل 1891 کو کیا لاہور کے اندر۔ سب سے پہلا مبالہ 1893 جون کے اندر عیدگاہ امرتسر میں مولوی عبدالحق غزنوی نے کیا۔ سب سے پہلی کتاب سید سلیمان قاضی سلیمان منصور پوری نے کتاب لکھی، غایت المرام فی تائید الاسلام۔ سب سے پہلا کتابچہ 44 صفحات کا اہل حدیث عالم مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی نے لکھا۔ سب سے پہلے قادیاں کے اندر جا کر ایک ایک چوک میں کھڑے ہو کر مرزا قادیانی کو للکارا تو کسی اور نے نہیں، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ۔ اور اسی للکار کی وجہ سے، اسی چیلنج کی وجہ سے انہیں فاتح قادیاں کہا جاتا ہے۔ اور میں اکیلا فاتح قادیاں نہیں کہتا، مولانا اللہ وسایا دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں،
انہوں نے احتساب قادیانیت کے نام پر کئی جلدیں مرتب کی ہیں. 8ویں اور 9ویں جلد مولانا ثناء اللہ امرتسری کے رسائل پر ہے. اس میں ابتدا کے اندر انہوں نے لکھا، مولانا اللہ وسایا نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قادیانیت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو پیدا کیا تھا. اور لکھا، خاک پائے مولانا ثناء اللہ امرتسری اللہ وسایا، انہوں نے کہا کہ فاتح قادیاں ہے. اور مولانا منظور احمد چنیوٹی جن کی پہچان ہی مرزائیت کے خلاف ہے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام مولانا ثناء اللہ سے مناسبت کی وجہ سے ثناء اللہ رکھا. حضرات بریلویوں کا رسالہ نکلتا ہے لاہور سے، کنز الایمان، اس کا ستمبر 2009 کا شمارہ ختم نبوت نمبر تھا. اس میں انہوں نے 3 جگہ پر مولانا ثناء اللہ امرتسری کو فاتح قادیاں لکھا، اور 5 جگہ پر کہا کہ مرزا کی ہلاکت مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ جو دعا تھی مبالغہ کی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. حضرات یہ دور کی باتیں ہیں. پاکستان بنا تو سب سے پہلے مرزائیوں کو کافر اور اقلیت قرار دلوانے کی بات مولانا محمد حنیف ندوی نے لکھی. اور کس میں لکھی؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے آرگن ہفت روزہ الاعتصام کے اداریے میں لکھی. سب سے پہلے خطہ عرب میں عربیوں کو فتنہ مرزائیت سے آگاہ کرنے کے لیے کتاب لکھی تو میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نے القادیانیہ کے نام سے لکھی. آج یورپ میں برطانیہ میں بیٹھ کر انہی گوروں کے پیدا کیے ہوئے لگائے ہوئے پودے مرزائیت کے خلاف ڈاکٹر سلیمان اظہر، بابا جی بابا تبلیغ، مولانا محمد عبداللہ بورے والا والے گرداسپوری، ان کے بیٹے بہاؤالدین کے نام سے لکھ رہے ہیں. 75 جلدیں لکھ چکے ہیں. 40 جلدیں پاکستان کے اندر شائع ہو چکی ہیں. اور حضرات مرزائیوں کے ساتھ جب بھی بات ہو تو وہ مرزائیت کے بارے میں، مرزا قادیانی کی نبوت کے بارے میں بات نہیں کرتے، سب سے پہلے حیات مسیح پر بات کرتے ہیں. اور حیات مسیح پر حرف آخر ہے کتاب مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کی، جس کی تقریر پیر میر علی شاہ گولروی نے لکھی. اور حضرات اہل حدیث سے زیادہ وہ کتاب دیوبندی مکتب فکر کے لوگ شائع کر چکے ہیں، مجلس تحفظ سے ختم نبوت ملتان سے. اور یہی نہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر جو تقابل ادیان کی تخصص کی کتابیں ہوتی ہیں، کلاسیں ہوتی ہیں، ان میں نصاب میں شامل ہے مولانا میر سیالکوٹی کی شہادت القرآن. اور پھر اس پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، میں وقت کے اختصار کو پیش نظر، ورنہ بہت ہے خدمات ہمارے آباء کی، اجداد کی، اسلاف. پاکستان کے اندر پچھلے دنوں میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا. بعض لوگوں نے اپنی قیمت لگانے کے لیے بات کی. حضرات وہ بات علمی حد تک تھی، اس کو عوامی انداز میں لایا گیا. لیکن میں یہاں یہ بات واضح کر دوں، 25 جولائی 2014 تاریخوں پہ ذرا غور کیجئے گا. 25 جولائی 2014 کو وہ جو بل تھا انتخابی اصلاحات کا، اس پر کام شروع ہوا. 34 ارکان تمام جماعتوں کے، ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنی. ان 34 ارکان میں ہر جماعت کا ایک ممبر تھا، حتیٰ کہ شیخ رشید اکیلا ہے اپنی پارٹی کا، یہ بھی اس میں شریک تھا. اس نے 22 اگست تک کام کیا. قومی اسمبلی کے اندر وہ بل پیش ہوا، سب نے اتفاق کے ساتھ اس کو پاس کر لیا. پھر سینٹ کے اندر گیا، 2 آدمیوں نے اس کے بعض الفاظ کی نشاندہی کر کے ترمیم کے لیے بل پیش کیا یا تصحیح کے لیے. ایک جناب سراج الحق
جماعت اسلامی کے امیر اور دوسرے حافظ حمد اللہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، لیکن 22 ستمبر کو جب سینٹ کے اندر تحریک پیش کرنے کا وقت تھا تو مولانا سراج الحق جو ہے وہ موجود نہیں تھے، چنانچہ ان کے وہ بل جو تھا، ان کی وہ جو درخواست تھی ترمیمی، اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اس پر بات نہیں ہوئی۔ لیکن حافظ حمد اللہ کی جو بل تھا ترمیمی، اس کے اوپر بات ہوئی، اور اس وقت جو لوگ تھے حکومتی پارٹی کے، جناب راجہ ظفر الحق، انہوں نے بھی حافظ حمد اللہ کے اس ترمیمی بل کے لیے ووٹ دیا، امیر محترم نے بھی ووٹ دیا۔ یہ آپ کاروائی نکال کے دیکھیں سینٹ کی کہ جو ترمیمی بل تھا حافظ حمد اللہ کا، ان 2 لفظوں پر جن کو بنیاد بنا کر بعد میں طوفان مچایا گیا، ان لفظوں کے خلاف حافظ حمد اللہ کے حق میں جو ووٹ پڑے، راجہ ظفر الحق کا بھی ووٹ تھا، امیر محترم کا بھی ووٹ تھا، لیکن سینٹ کے اندر چونکہ اکثریت ہے پیپلز پارٹی کی، چودھری اعتزاز احسن نے اٹھ کر حافظ حمد اللہ کی بل کی مخالفت کی، تو اس وجہ سے بل جو ہے ووٹ پڑے، ووٹ دینے والے کم تھے، مخالفت کے اندر زیادہ تھے، اس لیے حافظ حمد اللہ کے الفاظ کے ترمیمی بل کو نظر انداز کر دیا گیا۔ حضرات، ہماری آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس 2008 کے بعد اب ہو رہی ہے 8-9 مارچ کو۔ 2008 کی کانفرنس کا موضوع کیا تھا؟ عقیدہ ختم نبوت، اس لیے کہ 100 سال ہو چکے تھے مرزا قادیانی کو مرے ہوئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی موت ختم نبوت کے عقیدے کی کامیابی ہے، اور مولانا ثناء اللہ امرسری کے ساتھ جو مبالغے کی دعا کی گئی تھی اس کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ 100 سال پورے ہونے کے بعد امیر محترم کے حکم پر پورے پاکستان میں 2008 کا سال ختم نبوت کا سال، فتح مبالغہ کا سال کے طور پر منایا گیا، اور اسی سلسلے میں آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس ہوئی، اور یہ قومی اسمبلی کے اندر جب بل کے اوپر بات ہوئی 22 ستمبر تھی، 22 ستمبر، لیکن اس سے پہلے 14 ستمبر کو 106 راوی روڈ کے اندر ختم نبوت کے عقیدے پر ایک قومی سیمینار منعقد کیا گیا۔ پھر پورے پاکستان کے اندر جلسے، کانفرنسیں، ریلیاں ختم نبوت کے نام پر ہوئی، اور اب جو 8-9 مارچ کو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا عنوان بھی تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور استحکام پاکستان ہے، اس لیے کہ ختم نبوت ہمارا مسئلہ ہے، ختم نبوت ہمارا مسلک ہے۔ اگر ہم نے کام نہیں کرنا تو کس نے کام کرنا ہے؟ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے آپ لاہور تشریف لائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر لاہور میں تشریف لائیں گے؟ میں صرف ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک غزوے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی جو ٹانگ سے معذور تھے، لنگڑے تھے، نام تھا عبد الرحمن، اور ان کی معذوری کی وجہ سے انہیں کہا جاتا تھا العارج، عبد الرحمن العارج۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا نام بھی لکھ لیجئے، مجھے بھی مجاہدین میں شامل کر لیجئے۔ سونے نبی نے کہا کہ جنگ جو ہے نا، جنگ یہ حملہ کرنے کا نام ہے، حملہ روکنے کا نام ہے۔ تو معذور ہے، نہ بڑھ کر کسی پر صحیح طرح حملہ کر سکتا ہے،
نہ ہونے والے حملے کو روک سکتا ہے۔ تو عبد الرحمن العارج نے کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے میں معذور ہوں، لیکن نام اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ میری وجہ سے مسلمانوں کی تعداد کے اندر اضافہ تو ہوگا۔ ایک ایک آدمی یہ سمجھ کر کہ میری وجہ سے مسلک کی شوکت کے اندر اضافہ ہوگا، جماعت کی عزت میں اضافہ ہوگا، ہر شخص کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر اس کانفرنس کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کریں گے؟ اگر کریں گے، اسی جذبے کے ساتھ شامل ہوں گے تو پھر سن لیجئے ایسا بھی ایک دور آئے گا، کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے دیوانے وہ اہل خرد تسلیم کریں گے، اور اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے۔ اب نبیوں سے آلہ میرا کالی کملی والا، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے کوئی دانائے صبح، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے گل دانائے سبل، دانائے سبل، ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا، ما زاغ بصر کے آنکھیں ان کی واللیل کما لہ زلفیں ان کی، ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا، ما زاغ بصر ہے آنکھیں ان کی واللیل کما لہ زلفیں ان کی، ان کے حسن میں ایسا جادو، ان کے حسن میں ایسا جادو، رہا دل پہ کسی کا نہ قابو۔